بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اور اب تاثرات ہی پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد ارشد خان صاحب سابق MLA جونپور کو، جو بروقت قومی جنرل سیکریٹری ہیں سماجوادی پارٹی کے۔ آپ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ عزت مآب علی جناب صدر صاحب، جب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب سلفی، محمد ہارون سنابلی صاحب اور معزز علماء دین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ ابھی میں بمبئی گیا تھا، وہاں المصباح کے ایڈیٹر جناب ڈاکٹر عبداللہ فیصل صاحب اور حاجی عبدالستار خان صاحب نے دعوت دیا، اور آج یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک شعر حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب اور ان کی تنظیم کی نظر کرتے ہوئے کہ گزرتے لمحے اسی کو سلام کرتے ہیں۔ ان کی قیادت و صدارت میں جتنے بڑھیا کام مرکزی جمعیت اہل حدیث کر رہی، اس لیے شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گزرتے لمحے اسی کو سلام کرتے ہیں جو ایک حیات میں صدیوں کا کام کرتے ہیں۔ آج کا عنوان بہت اچھا ہے، وشو شانتی کی استھاپنا اور مانوتا کی سرکشا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں امن ہوگا۔ جس انسان کی زندگی میں اسلام ہے اس کی اپنی زندگی میں امن ہوگا، جس پریوار میں اسلام ہے اس پریوار میں امن ہوگا، جو سماج اسلام پہ چلے گا اس سماج میں امن ہوگا، اور جس ملک میں حکومت اسلام پہ چلے گی اس ملک میں امن ہوگا۔ تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اقوام عالم مسلمانوں کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو تو پورا کرنا ہی ہے کہ ہم دین پر خود چلیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا تک بھی ہم دین پہنچائیں اور کوشش کریں کہ ہر ملک میں ہمارے پاس کیا کیا حکمت اور طریقہ کار ہو کہ دنیا کی تمام قوموں تک خوبصورتی کے ساتھ ہم دین کی دعوت پہنچائیں اور دنیا بھی دین پہ چلنے لائق بن جائے، چلنے والی بن جائے۔ دوسرے
دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی تمام قومیں ہمارے کیسے قریب آئیں۔ دنیا کا مسلمان یہ تو ضرور چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کو ماننے والی بن جائیں، اسلام کے قریب آئیں، لیکن ہم جب تک یہ طریقہ نہیں اختیار کریں گے کہ دنیا کی تمام قومیں ہمارے قریب کیسے آئیں، تب تک وہ اسلام کے قریب نہیں آئیں گی۔ اس سے ہمیں ان کے بیچ میں ایسا اخلاق اور کردار پیش کرنا ہے، ایسے طریقہ کار پیش کرنا ہوگا کہ دنیا کی تمام قوموں میں ہم پسند کیے جائیں اور وہ ہمارے قریب آئیں۔ ہمیں اپنی قوم میں اچھے لوگ پیدا کرنے پڑیں گے، خدمت کی بنیاد پر، حقوق العباد کی بنیاد پر۔ ہم جہاں اپنے علاقے میں اپنی قوم کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں، وہیں دلتوں، پچھڑوں، کمزور طبقات اور ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی، جین کے علاقوں میں بھی ہم اسکول، کالج، مدرسہ قائم کریں، تاکہ ہم انہی داڑھیوں اور ٹوپیوں میں جا کے ان کے بچوں کو ہی پڑھائیں، اور جب ہم ان کے بیچ میں جائیں گے، ہم ان کو تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے قریب آئیں گے۔ اسی طرح ان کے علاقے میں ہم خدمت کا کام، میڈیکل کیمپ اور تمام چیزیں ہم لوگ کریں۔ ہم اپنی قوم میں مدر ٹیریسا اور جیسے لوگ بھی پیدا کریں جو خدمت کی بنیاد پر لوگوں کو قریب لے آئیں۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام قوموں کی بھلائی کے لیے ہر شعبے میں کام کریں، دنیا کی تمام قوموں کے مسائل کی لڑائی بھی لڑیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں، ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ دنیا قریب آئے گی اور دنیا میں ہم امن قائم کرنے والے بنیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔